پاکستان کے سعودی عرب اور ترکی کے ساتھ دفاعی معاہدوں کی خبروں نے اسرائیل کی ڈیپ سٹیٹ کے لیے ایک بے چینی پیدا کی ہے۔ اسرائیل کا سابقہ وزیر اعظم یہ کہتا ہے کہ شیعہ اسلام کے بعد اب ترکی کی قیادت میں سنی اسلام ہمارا گھیراؤ کر رہا ہے، اور یہ کہ ترکی اور سعودیہ نے پاکستان کے ساتھ جو دفاعی معاہدہ کیا ہے وہ دراصل ترکی کی ایٹمی طاقت نہ ہونے کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ اس لیے ابھی سے کچھ عرب ممالک کو ساتھ ملا کر ترکی کے گھیراؤ کا علاج ہونا چاہیے۔ نمبر 2، جو نیتن یاہو کہتے ہیں وہ بھی اسی موضوع پر انہوں نے ایک اور فارمولہ پیش کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسرائیل کو کچھ عرب ممالک، کچھ افریقی ممالک اور ایشیا میں انڈیا کو ساتھ ملا کر ایک دفاعی اتحاد بنا لینا چاہیے، جس میں امریکہ تو ظاہر ہے ہر صورت میں شامل ہی ہوگا، اور ترکی کے خلاف اسرائیل پہلے ہی وال آف ڈیٹرنس کے نام سے سائپرس اور یونان کو ساتھ ملا کر ایک دفاعی اتحاد تشکیل دے چکا ہے۔ اب جو یہ اگلے اتحاد کی بات ہو رہی ہے اس میں انڈیا کو بھی ساتھ شامل کرنا ہے اور عرب ممالک بھی، اور جس میں ظاہر ہے آپ کو اور مجھے پتا ہے کہ وہ کون سے عرب ممالک ہو سکتے ہیں۔ سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ نریندر مودی کے دوسرے دورے میں 8.6 ارب ڈالر کا دفاعی معاہدہ صرف عربوں کو مارنے تک محدود نہیں ہے۔ اس دفاعی سودے سے انڈیا ہیبرون ڈرون میزائل حاصل کرے گا جو 48 گھنٹے مسلسل اڑنے کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ 35,000 فٹ کی بلندی تک بھی جا سکتا ہے، پھر 700 کلو گرام تک بارود یا سامان بھی اٹھا سکتا ہے۔ پھر انڈیا اسپائس بم اور کئی طرح کے جدید میزائل نہ صرف خرید رہا ہے بلکہ ان کی مشترکہ پیداوار بھی ہوگی۔ تو یہ تیاری اور اتحاد نہ صرف ترکی اور سعودیہ کے خلاف ہے بلکہ اصل نشانہ تو ایٹمی پاکستان ہے، جس کے خلاف پہلے ہی دہشت گردی کے ذریعے یہ ممالک جنگ کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے لیے کرنے کا کام کیا ہے؟ ایک بات تو طے ہے کہ اگر ترکی اور سعودیہ کے ساتھ اتحاد کی اسرائیل اور انڈیا کو تکلیف ہے تو یہ دفاعی اتحاد یقیناً ہم سب کے حق میں ہے، لیکن اس اتحاد کا صرف اعلان کر دینا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے بنیادی انفراسٹرکچر اور کمانڈ سینٹر ہی اسے مؤثر بنا سکتا ہے۔